برطانیہ کے اخبار ڈیلی ٹیلی گراف کے ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق امریکہ اور افغانستان ایک ایسے معاہدے پر دستخط کرنا چاہتے ہیں جس کے تحت امریکی فوجی افغانستان میں کم از کم 2024 تک موجود رہیں گے۔ واشنگٹن کے تحقیقی ادارے امریکن انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ کے احمد ماجدیار کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک ایسے معاہدے کو اپنے مفاد میں دیکھتے ہیں۔ افغانستان میں لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ 2014 تک ختم نہیں ہوگی، اور افغان عہدیدار یہ مانتے ہیں کہ تب تک افغان فوج بھی سیکیورٹی کی ذمہ داری مکمل طور پر سنبھالنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ تو 2014 کے بعد افغان فوجیوں کی تربیت جاری رہے گی اور ساتھ ساتھ امریکی اسپیشل فورسز القاعدہ اور طالبان کا مقابلہ کرتی رہیں گی۔ امریکہ اور نیٹو ممالک نے پچھلے سال اعلان کیا تھا کہ وہ افغانستان میں بڑے پیمانے پر فوجی کارروائیاں 2014 تک مکمل کرنے کی امید رکھتے ہیں، لیکن احمد موجدیار کا کہنا ہے کہ اس معاہدے کے تحت امریکی اسپیشل فورسز افغانستان میں چھوٹے پیمانے پر مخصوص اور محدود کارروائیاں جاری رکھیں گی۔ لیکن دوسری جانب ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکہ کے موجودہ معاشی حالات میں امریکی کانگریس کے لیے مزید فوجیوں کو 2014 کے بعد افغانستان بھیجنا تقریباً ناممکن ہوگا، اور ان کے مطابق اسی وجہ سے اس معاہدے سے متعلق مذاکرات میں بھی امریکہ اور افغانستان کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے ہیں۔ افغانستان چاہتا ہے کہ یہ ایک اسٹریٹجک معاہدہ ہو، جبکہ امریکہ اسے ایک اسٹریٹجک اعلامیہ بنانا چاہتا ہے۔ ان میں فرق یہ ہے کہ اسٹریٹجک معاہدے کے لیے صدر کو کانگریس کی منظوری چاہیے ہوگی، جبکہ صدر اوباما ایک اسٹریٹجک اعلامیہ پر کانگریس سے منظوری لیے بغیر بھی دستخط کر سکتے ہیں۔ موجودہ حالات میں امریکی کانگریس کے لیے ایسے کسی معاہدے پر متفق ہونا بہت مشکل ہے۔ اس معاہدے سے متعلق خبروں پر اب تک ایران اور روس کی جانب سے منفی رد عمل دیکھنے میں آیا ہے۔ اس کے علاوہ ٹیلی گراف کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی جانب سے غیر سرکاری سطح پر ایسے کسی معاہدے پر ناخوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ واشنگٹن کے تحقیقی ادارے سینٹر فار نیو امریکن سیکیورٹی کے پیٹرک کرونن: پاکستان میں یہ سوچ ہے کہ امریکہ خطے سے چلا جائے گا، اور اس وجہ سے وہ امریکہ کے ساتھ پوری طرح تعاون نہیں کر رہا، لیکن ایسے معاہدے کے ساتھ امریکہ پاکستان کو بھی یہ پیغام بھیج رہا ہے کہ اگرچہ ہمارے فوجیوں کی تعداد کم ہوگی، لیکن ہم افغانستان میں ایک طویل عرصے کے لیے رہیں گے۔ پیٹرک کرونن کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایسا معاہدہ امریکہ کی جانب سے یہ ثابت کرنے کی کوشش بھی ہے کہ وہ ماضی کی طرح خطے میں اپنے قلیل مدتی مقاصد کے حصول کے بعد چھوڑ نہیں جائے گا، بلکہ اس کی خطے میں کمٹمنٹ طویل مدتی ہوگی۔ ہم افغانستان میں اپنے مفاد کو آن آف نہیں کر سکتے۔ ہم نے ایسا پہلے کیا اور اس کے نتیجے میں طالبان اور القاعدہ آ گئے اور خطے سمیت پوری دنیا کی سیکیورٹی متاثر ہوئی۔ میرے خیال میں اس مرتبہ امریکی فوجی کمانڈروں کا یہ بھی نقطۂ نظر ہے کہ ہمیں افغانستان میں رہنے کی ضرورت ہے، اور وہ کسی حد تک اپنی موجودگی قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق امریکی اور افغان عہدیدار دسمبر میں اس معاہدے پر مزید بات چیت کریں گے۔ رضا نقوی، اردو، VOA، واشنگٹن۔